عزیز ساتھی اور دوستوں بزرگوں، ہماری تقریباً سال بعد ملاقات ہوتی ہے اور نیک مہینے میں ہوتی ہے، نیک گھڑیوں میں اور نیک لمحات میں ہوتی ہے۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ سے کچھ باتیں ایسی کی جائیں، ایسے اعمال آپ کو بتائے جائیں جو آپ کو جنت میں لے جائیں۔ لیکن سوچنا یہ ہے، انسان ساری زندگی، خاص کر جو مسلمان ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتا رہتا ہے۔ مسلک اس کا کوئی بھی، ہر مسلک والے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اور ان کے مولویوں نے بھی انہیں یہی بتا رکھا ہے، یہی جنت والے کام ہیں، لگے رہو۔ سوال یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہی بتایا کہ بس جو تم میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، جہاد میں بھی چلے جاتے ہو، رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہو، یہ جنت والے کام ہیں، بس لگے رہو؟ اگر ایسا ہوتا، یہ سارے کام ہمیں جنت میں لے جانے والے ہوتے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہ کرتے اور کبھی نہ کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ میں اس کام کو کروں تو اللہ مجھے جنت دے۔ اب اللہ کے رسول نے آگے یہ نہیں کہا کہ نماز تو پڑھتا ہے اور میرے پیچھے پڑھتا ہے، حج بھی تو نے کیا، جہاد بھی تو میرے ساتھ کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، ہماری طرح اعتکاف بھی بیٹھ لیتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، پھر اور تیرے کو جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ نے تو یہ نہیں فرمایا، اور اس نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے جنت میں جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس نے جو تجسس سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے۔ اور پتہ ہے، اس سوال سے حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ سوال ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ اندر ہی اندر مجھے گھن کی طرح کھا رہا۔ میں اچھی صحت والا تھا، کمزور ہو گیا فکر کی وجہ سے۔ فکر کس بات کی؟ جنت کیسے ملے گی؟ فکر یہ ہے جنت کیسے ملے گی، اور یہ فکر اس صحابی کو ہے جو صحابی اللہ کے رسول کو وضو کراتے ہوئے، حضرت معاذ بن جبل وضو کراتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول انی لاحبک، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اور جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا، واللہ انی لاحبک یا معاذ،
اے معاذ اللہ کی قسم میں بھی تم سے بہت محبت. اب جس بندے سے اللہ کا رسول محبت کرے اسے یہ فکر ہو کہ جنت کیسے ملے گی، اور ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی گارنٹی نہیں. لیکن ہمیں یہ فکر ہی نہیں جنت ملے گی کیسے. ہمیں تو یہ آتا ہے کہ ہم تو رفع الدین کرتے ہیں، جنت میں جانے سے کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. رفع الدین تو معاذ بن جبل بھی کرتے، آمین تو وہ بھی کرتے، فاتحہ خلف الامام وہ بھی پڑھتے. پھر یہ فکر آپ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، 5 ٹائم پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے کبھی تہجد بھی ترک نہیں کی. اللہ کے رسول کے سامنے مسجد نبوی میں آپ بیٹھے، ایک بندہ سائڈ میں آ کے نماز پڑھ، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. جب نماز پڑھ کے آپ کے پاس آیا، السلام علیکم کہا، آپ نے وعلیکم السلام کہا، اور اسے کہا بیٹھنے سے پہلے، بیٹھنے نہیں دیا، ابھی کھڑے کھڑے اس نے سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کہا، اور بیٹھنے سے پہلے اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا، دوبارہ گیا، پھر پڑھی، پھر آیا، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی. پھر آیا تیسری دفعہ، آپ نے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی. آخر اس نے ہتھیار ڈال دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو طریقہ آتا تھا میں نے اس طریقے پر پڑھی ہے، اس سے بہتر طریقہ مجھے نہیں آتا. آپ کہتے ہیں میری نماز غلط ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ میں کیسے پڑھوں. حالانکہ صحابی رسول ہے وہ، اس کی نماز ہماری نماز سے تو بہتر ہی ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی، جا دوبارہ پڑھ. اس میں رفع الیدین آمین سب کچھ تھا. آپ نے اسے بتایا سجدہ اس طرح کر، رکوع اس طرح کر، ٹھہر، تیرا سر تیری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد کھڑا ہو، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، اطمینان سے کھڑا ہو، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے درمیان میں جلسے کے لیے بیٹھ، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. جو اس کی تیزی تھی نماز کے اندر وہ ختم کی، اس کی اصلاح کی. فرمایا اس طرح نماز پڑھو. اب یہ جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے نا، میاں اللہ کی نماز پڑھنی ہے جیسے چاہو پڑھ لو. اللہ کے رسول نے تو کئی طریقوں سے پڑھی ہے، کبھی یہاں پڑھ لی ہے، کبھی آپ نے یہاں پڑھے، کبھی چھوڑ دی ہے. آپ نے تو ہر طریقے سے پڑھی. ایسے مولوی تنگ نظر ہے، انہوں نے اپنے اپنے مسلک بنائے ہیں، جیسے چاہو پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو. ایسا ہے آپ نے پابندی لگائی، صلو کما رأیتمونی اصلی. اگر نماز کا اجر چاہتے ہو تو اجر اس نماز میں ہے جو میں نے پڑھی، اور تمہاری نمازوں میں اجر تب آئے گا جب تمہاری نماز میری نماز کے جیسی ہو. اب یہ بظاہر ساری مسجدوں والے عمل کر رہے ہیں، اعتکاف سارے بیٹھے، لیکن یہ فکر کس کو ہے کہ میری نماز نماز ہے،
میرا اعتکاف ہے، میرا حج ہے، میرا روزہ ہے۔ آپ دیکھیے حکمت دیکھیے، صبح جب آپ سحری کھاتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے اب بس، اب آگے نہیں بڑھ، اب کچھ نہیں کھانا پینا، آپ رک گئے، سارا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا، حلال چیزیں بھی آپ پر حرام ہو گئی۔ مغرب کی اذان ہوئی، اللہ کہتا ہے اب کھا، اب کھا۔ اب اگر کوئی کہے نہیں یا اللہ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، میں تھوڑا اور رک سکتا ہوں، 10 منٹ اور نکال سکتا ہوں، 15 منٹ اور نکال سکتا ہوں، اللہ کہتا ہے اب تیرا رکنا حرام، اب تیرا رکنا حرام۔ فجر میں کھانا حرام تھا، اب تیرا نہ کھانا حرام۔ روزہ کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اللہ جب کہے کھا اس وقت کھاؤ، اللہ جب کہے مت کھا اس وقت مت کھاؤ، اسی کا نام ہے اللہ کی اطاعت کا نام روزہ ہے۔ دین سارے کا سارا اسی اطاعت کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ کما جاتے ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں ساری راتیں ان کی گزر جاتے ہیں اللہ کے حضور قیام میں کھڑے کھڑے، رکوع میں جھکے جبین نیاز اللہ کے حضور، جبین نیاز ٹکائے ہوئے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں رب العالمین کو مناتے ہیں، کبھی رکوع میں مناتے ہیں، کبھی قیام میں مناتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کی دہکائی ہوئی جہنم کا اتنا خوف، اتنا ڈر انہیں ان کے دل میں ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے الہ العالمین دوزخ کو ہم سے دور کر دے، ہمیں دوزخ سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ آج نمازوں کی فکر تو ہے، اعتکاف کی بھی فکر ہے، حج کی بھی فکر ہے، لیکن قرآن نے جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا، ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے تم پر یہ بات لکھ دی، فیصلہ کر دی کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کے بعد جو دوسری چیز اللہ نے تم پر فرض کر دی، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تمہاری زندگی میں اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تمہاری ذمہ داری ہوگی ان بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن کے، ان کی خدمت کر کے، ان کا دل رکھ کے،
کبھی ان کا دل توڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے گا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں آپ کو جو عطا کی، جنت کے دو دروازے، ایک دروازہ والد، ایک دروازہ ماں، اللہ نے دونوں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے۔ آپ کی مرضی کے بد نصیب بن کر ان دونوں دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیجئے، یا خوش نصیب بن کر ان دونوں دروازوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے کھلا رکھ لیجئے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی والدہ فوت ہوئی، رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو، خود روتے ہو۔ فرمانے لگے میں اس لیے نہیں روتا کہ میری والدہ فوت ہوئی ہے، میں اس لیے روتا ہوں اللہ نے میرے لیے جنت کے دو دروازے کھولے تھے، ایک باپ کی شکل میں، ایک ماں کی شکل میں، اور آج ایک دروازہ ان میں سے بند ہو گیا۔ ان دروازوں کے بند ہونے سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیے، جنتیں کما لیجیے۔ آپ مولویوں سے تو پرچیاں لکھ لکھ کر دعائیں کرواتے ہیں، مولوی صاحب دعا کیجئے گا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعوت الوالد لولدہ، ارے دعا تو باپ کی قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں، مولوی کی قبول ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی کہ والد کی دعا اللہ اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ ماں باپ سے کبھی دعا نہیں کراتے جس کی گارنٹی اللہ کے رسول نے۔ کیوں نہیں کراتے؟ بنا کے رکھی ہو تو کرائے نا، کس منہ سے ابا سے دعا کرے؟ بنا کے ہی نہیں رکھے۔ جب سے شادی ہوئی ماں سے بگاڑ کے رکھی ہے، جب سے شادی ہوئی ماں یاد ہی نہیں آتی، جو کچھ ہے بیوی ہے، جو کچھ ہے بیوی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو آپ دنیا کے اندر سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، دنیا مقافات عمل ہے، وہی سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے، یہ لکھ لیجئے اس بات کو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو کمر پہ اٹھا کے پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹا مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ابا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر تمہیں نیچے دھکا دوں۔ بیٹے نے کہا پہاڑی پہ چڑھ کر تمہیں نیچے دھکا دوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا اس پہاڑی سے دھکا نہیں دو، اس پہاڑی سے دو کہ میں نے تمہارے دادا کو بھی وہیں سے دھکا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس پہاڑی سے دھکا دو کہ میں نے تمہارے دادا کو اس پہاڑی سے دھکا دیا۔ اس نے اس کے دادا کو دھکا دیا تھا، آج اس کا بیٹا اس کو دھکا دینے جا رہا ہے۔ اعتکاف بیٹھنا آسان ہے، لیکن میں جو بیٹیوں سے لکھوا کے بیٹھا ہوں اس کام پہ کہ تم اپنی جائیداد جو حصے کی بنتی ہے بھائیوں کو معاف کر دو، وہ اعتکاف بیٹھنے سے معاف نہیں ہوتی، حج کرنے سے معاف نہیں ہوگی، تسبیح پڑھنے سے معاف نہیں ہوگی۔ بھائی کتنے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں، بھائیوں بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے، ابا مر گیا بنگلے پہ بھائی قابل ہے، بہنوں کی شادی ہوئی بھی ہے لیکن ان کا حصہ نہیں دے۔ کیوں؟ وہ ابا نے جب ان کی شادی کی تھی بہت کچھ دیا تھا، تو جب تیری شادی کی تھی تمہیں کچھ نہیں دیا تھا۔ یہ جو معاملات ہے نا، یہ جو ہمارے معاشرتی مسائل، یہ ہماری عبادتوں پر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے
عبادتیں برباد ہو جاتی. اگر میں نے کسی کا حق مانا ہے پیسے دینے، ارے اعتکاف تو بہت بڑی عبادت ہے جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں. دعا جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اشعث اکبر، ایسا مسافر، حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایسا مسافر اس کی دعا تو اور زیادہ قبول ہوتی ہے جس کا بال گرد و غبار سے اٹ گئے ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہو، دانا پانی راشن سب کچھ ختم ہو گیا ہو، موت اس کو سامنے دیکھ رہی ہو، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے. ایسے مسافر کی دعا تو فوراً قبول ہو. پھر وہ دعا کرے فیقول یا رب یا رب. اللہ رب العالمین کو آوازیں لگاتا ہے الہ العالمین، یہ تیرا بے کس مسافر، سفر کا مارا، جیب بھی خالی، راشن بھی سب کچھ ختم، بہت میری نظروں کے سامنے، اے الہ العالمین تیرے سوا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے کیف یستجاب لذالک، اس بے ایمان کی بدبخت کی دعا کو میں کیسے قبول کروں. متعبہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، وغذی بالحرام. اس کا تو کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں. اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. آپ اعتکاف کی بات کرتے ہیں. جس نے بہنوں کا حق مارا ہے نا، لکھوا بھی لیا ہے، بھلے بہنوں نے لکھ بھی دیا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ میں دوزخ کے سرٹیفکیٹ پر بہن سے دستخط کرا کے آیا ہوں. اگر باپ نے لکھوایا ہے تو باپ سمجھے میں بیٹی سے جہنم، اپنے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر دستخط کرا کر آیا. کوئی فائدہ نہیں ہے اعتکاف کا. میرے بھائیو، ایک دوسرے کے حق ادا کرو، حق ادا کرو. میں آخری حدیث سنا کر بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت والے دن آئیں گے لوگ، ان کے بیگ نیکیوں سے بھرے، نماز، روزہ، حج، زکات. جیسے حج سے لوگ آتے ہیں نا واپس، ایک آدھ بیگ یہاں سے لے جاتے ہیں اور باقی سارے وہیں سے لیتے ہیں. اور جتنے پاسپورٹ ہوتے ہیں، ہر پاسپورٹ پہ 2 بیگ ہوتے ہیں، 23 کلو کے، سارے لدے سامان ڈال. ایسے ان کا بیگ نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا. اللہ کے پاس آئے اور حق لینے والے بھی ہیں، بیٹی بھی آ جائے گی، بھائی بھی آ جائے گا، دکاندار آ جائے گا، پڑوسی آ جائے گا. یا اللہ اس نے میرے پیسے کھائے تھے، یا اللہ اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، یا اللہ میں نے اتنے پیسے ادھار دیے تھے، کھا گیا تھا، مکر گیا، یا اللہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، میری محلے میں عزت تھی، اس نے غیبتیں کر کر کے مجھے وہاں محلے میں ذلیل کیا. قذف ھذا، اکل مال ھذا، قتل ھذا. کسی کو قتل کیا ہوگا، چغلی کھائی ہوگی، غیبت کی. اب یہ یاد رکھ لو، آخرت میں جو کرنسی ہے نا، وہاں نہ ڈالر ہے، نہ ریال ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ ین ہے، نہ کوئی بسکتی درہم و دینار ہے، نہ پاکستانی روپیہ ہے. وہاں آخرت میں جو کرنسی ہے وہ صرف نیکی. نیکی یہ کرنسی کے طور پر چلے گی. اب حق لینے والے کھڑے ہیں، پیسے میرے پاس آئے نہیں، بیگ میرا نیکیوں سے بھرا ہوا. اللہ کیا کرے گا؟ کسی کو اس کا اعتکاف، کسی کو اس کی نمازیں، کسی کو اس کے روزے، کسی کو اس کے حج، کسی کو اس کی زکاتیں، بیگ خالی. لیکن ابھی حق والے کھڑے ہیں، نیکیاں تقسیم ہو گئی، حق والے کھڑے ہیں. اب کیا کرو؟
وہ جو حق لینے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بیگوں سے گناہ نکالے گا، اس کے بیگ میں گناہ ڈالنا شروع کر دے گا۔ کسی کا زنا اس کے کھاتے میں، کسی کی چوری اس کے کھاتے میں، کسی کی غیبت اس کے کھاتے میں، کسی کا قتل اس کے کھاتے میں، اپنی نیکیاں تقسیم اور دوسروں کے گناہ بھی اپنے ساتھ۔ اب کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، اب اللہ انہیں اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کیجیے، لیکن معاشرے کے جو حقوق ہیں، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ چاہے گا تو بغیر حساب کے بھی معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق